یہودی عورتیں حلالہ کیسے کرواتی ہیں؟ اس حوالے سے ویڈیو دیکھ کر آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی شرمناک حقیقت ہے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب بتانے اور دکھانے والے ہیں۔ یاد رہے کہ یہودیت میں بھی طلاق کو برا سمجھا جاتا ہے اور طعنہ سمجھا جاتا ہے۔ تورات میں طلاق سے نفرت کا اظہار ملتا ہے۔ تالمود کے مطابق جب طلاق ہوتی ہے تو معبد کی مہرائن کریا کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ باقی مذاہب کی طرح یہودیوں میں بھی مختلف فرقے پائے جاتے ہیں۔ ان میں ایک فرقہ انتہائی کٹر فرقہ ہے جس میں طلاق کو برا سمجھا جاتا ہے، اور اگر طلاق ہو جائے تو اس فرقے کے لوگ عجیب طریقے سے حلالہ کرتے ہیں۔ اس حلالے کی تفصیل ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ یہ حقیقت جان کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور سوچیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے، جس کی مکمل تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اسلام میں حلالے کا حکم کیا ہے اور اصل میں حلالہ کسے کہتے ہیں؟ لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہودیوں میں حلالے کا عجیب طریقہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک لڑکی نے باقاعدہ طور پر آواز بھی اٹھائی تھی اور دنیا نے یہودیوں کے اس فرقے پر لعن طعن بھی کیا تھا۔ لیکن اس دورے میں جاہلیت کے ایسے رواج اب بھی موجود ہیں کہ آپ کو جان کر یقین نہیں آئے گا۔ آئیے آپ کو حلالے کے اس طریقے کے بارے میں اسی لڑکی کی زبانی بتاتے ہیں۔ رامینا نامی لڑکی بتاتی ہیں کہ اس کی شادی ایک کٹر یہودی فرقے میں ہوئی۔ اس کے شوہر کا نام ساہو ہے۔ شادی کے بعد وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اور زندگی پرسکون تھی۔ ان کی 3 بچیاں بھی پیدا ہو چکی تھیں۔ پھر ایک دن ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تو ساہو نے رامینا کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، لیکن ساہو اب کافی پریشان رہنے لگا تھا۔ اس کی بچیوں کی پرورش متاثر ہو رہی تھی، اس لیے ساہو نے رامینا سے ملاقات کی اور معافی مانگی اور دوبارہ ساتھ رہنے کی درخواست کی۔ ایسے ہی ساہو کے گھر والوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس مقصد کے لیے رامینا کو حلالہ کرانا ہوگا، اور ہمارے مذہب میں حلالے کا طریقہ بھی تم جانتے ہو۔ دوسری جانب رامینا بھی اپنی بچیوں کے لیے بے تاب تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اپنی بچیوں کے پاس واپس آ جائے۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ اب ساہو نے رامینا کو حلالہ کے بارے میں بتایا۔ وہ پریشان ہو گئی کیونکہ اس فرقے میں حلالے کا جو طریقہ تھا اس کے بارے میں جان کر آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اس فرقے میں حلالی کے لیے لڑکی کو 1 سال تک بکرے کے ساتھ شادی کرنا ہوتی تھی تاکہ اس کو اپنے شوہر کی ناقدری کا احساس پیدا ہو سکے۔ اگر بات صرف بکرے کے ساتھ شادی کر کے وقت گزارنا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس دستور میں لازمی تھا کہ لڑکی بکرے کے ساتھ مباشرت بھی کرے۔ اس مقصد کے لیے بکرے بھی تیار کیے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ایک عورت کی نگرانی میں یہ کام کروایا جاتا ہے۔ رامینا اپنے شوہر کی محبت اور بیٹیوں کی جدائی کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس حلالے کے لیے تیار ہو گئی، اور اس فرقے کے مذہبی پیشوا نے اس کا نکاح بکرے کے ساتھ کروا دیا اور ایک عورت کی نگرانی میں اس کو ایک الگ گھر میں حلالے کے لیے بھیج دیا گیا۔ رامینا کے ساتھ پہلی ہی رات جو ہوا اس کی وجہ سے رامینا کی ذہنی حالت پر بہت گہرا اثر پڑا۔ اس نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہ تھا کہ کسی مذہب میں ایسے خبیث رواج بھی ہو سکتے ہیں۔ رامینا نے 1 سال کا یہ وقت تو گزارا، لیکن اس کی ذہنی حالت خراب ہو چکی تھی اور اب وہ اس قابل نہ تھیں کہ اپنی بچیوں کی پرورش کر پاتی اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک نارمل زندگی بسر کر پاتی۔ سننے میں آتا ہے کہ رامینا نے عدالت میں اپنے شوہر اور اس فرقے کے خلاف مقدمہ بھی درج کروایا تھا، لیکن قانون تو اندھا ہوتا ہے۔ اس کا مقدمے کا فیصلہ بھی اس فرقے کے جاہلانہ رواج کے مطابق ہی ہوا اور رامینا کو کوئی انصاف نہ مل سکا۔ ایسے جاہلانہ اور خبیث قسم کے رواجوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ عدالت اور رامینا پر کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں حلالے کی حقیقت کیا ہے اور اسلام میں اس کا حکم کیا ہے۔
روایات کے مطابق اسلام سے پہلے طلاق دینے کی کوئی حد نہیں تھی۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو جتنی چاہے طلاق دے سکتا تھا، اور یوں اکثر لوگ اپنی بیوی کو پریشان کرنے کے لیے بار بار طلاق دیتے تھے اور پھر رجوع کر لیتے تھے۔ اسی طرح سے ایک عورت کو نہ تو آزاد کیا جاتا اور نہ ہی بیوی بنا کر رکھا جاتا۔ اسلام کے بعد بھی یہی رواج تھا، اور اس دوران ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تم کو لٹکا کر رکھوں گا۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ تو صحابی نے کہا کہ تم کو طلاق دے دوں گا، پھر جب عدت ختم ہونے کو ہوگی تو تم سے رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دے دوں گا اور پھر رجوع کر لوں گا، اور یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ اس عورت نے اس کی شکایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اب طلاق کی تحدید کر دی گئی ہے۔ ایک طلاق دو، اور اگر دوبارہ پھر طلاق کی ضرورت پڑے تو دوسری طلاق دو، لیکن 2 سے زائد طلاق مت دینا۔ اگر کوئی تیسری طلاق دینے کی غلطی کرے گا تو اب اس کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا، اور وہ عورت اس مرد پر مکمل طور پر حرام ہو جائے گی۔ اب اس صورت میں مرد اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اپنی اسی بیوی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے حلالے کی گنجائش ہے۔ حلالے کے بعد وہ دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے۔ یاد رکھو، اسلام میں حلالے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کو جب 3 طلاق دے دی جائیں تو اس کے بعد اس کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ کہ وہ عورت اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے، اور دوسرا مرد بغیر کسی دباؤ کے اپنی مرضی سے اسے طلاق دے، یا پھر عورت اپنی مرضی اور اختیار پہ اس سے طلاق لے لے، تو پھر اس کا سابقہ شوہر اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ اور اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر شوہر نے عورت کو 3 طلاقیں دے دیں تو وہ عورت اس مرد پر مکمل حرام ہو جائے گی، اور تب تک رہے گی جب تک وہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ اور یاد رکھو کہ جب وہ دوسرا مرد اس عورت کو طلاق دے دے تو پہلے شوہر کو اس عورت کی طرف رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ معلوم ہوا کہ 3 طلاق پر عورت کا اپنے شوہر پر کوئی حق نہیں، وہ مکمل طور پر آزاد ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں پہلا شوہر اب مزید اس پر ظلم نہیں کر سکتا۔ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے، اور اس سے ایسا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، اور قرآن کی آیت کے مطابق دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کے بعد اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزار سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ شوہر بھی اسے طلاق دے دیتا ہے یا وہ مر جاتا ہے تو عدت کے بعد عورت چاہے تو تیسرے مرد سے شادی کر لے، یا پھر چاہے تو پہلے مرد کی طرف بھی رجوع کر سکتی ہے۔ یاد رکھو، قرآن کی مذکورہ آیات میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ شریعت کی روح سے اسی کو حلالہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس صورت میں حلالہ کرنا قرآن مجید سے ثابت ہے اور شریعت کا ایک لازمی حصہ بھی ہے۔ لیکن یاد رہے، اس کے علاوہ جتنی بھی حلالے کی صورتیں ہیں وہ شریعت کی منافی ہیں، چاہے وہ ہمارے معاشرے میں رواج پذیر ہیں یا کسی دوسرے معاشرے میں رواج پذیر ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی بہترین رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔